بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت کورس میں درس نمبر 10 پڑھائیں گے۔ سبق یہ ہے مسئلہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر چند ابتدائی گزارشات۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نہ قتل کر سکے اور نہ صلیب دے سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ ہمارا عقیدہ قرآن، حدیث، اجماع اور تواتر سے ثابت ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا اور 2 گھنٹوں تک وہ صلیب پر رہے، لیکن وہ صلیب پر چڑھنے کی وجہ سے قتل نہیں ہو سکے بلکہ زخمی ہو گئے۔ 2 گھنٹوں کے بعد آپ کو صلیب سے زخمی حالت میں اتارا گیا، پھر آپ کو ایک غار میں لے جایا گیا، وہاں آپ کی مرہم پٹی کی گئی، پھر آپ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ساتھ لے کر فلسطین سے افغانستان کے راستے سے کشمیر چلے گئے۔ کشمیر میں 87 برس زندہ رہے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور کشمیر کے محلہ خانیار میں ان کے قبر ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ مرزا صاحب نے اس عقیدے کو فرضی کہانیوں سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہے اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے، شرکیہ عقیدہ ہے۔ یہ ضمیمہ حقیقت الوحی میں لکھا ہے، حالانکہ خود مرزا کا 52 سال تک یہی عقیدہ رہا۔ قادیانیوں سے مسئلہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے چند اصول یاد کیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے، اور اگر اپنی غلطی دوران گفتگو معلوم ہو جائے تو اس سے رجوع کر لینا چاہیے۔ جب کسی مسئلے پر 2 مختلف رائے رکھنے والے گفتگو کر رہے ہو تو اس گفتگو کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کا ایک واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کسی ایک ایسی بات پر اتفاق کر لیں جو دونوں کے درمیان مشترک ہو۔ مثلا جب رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر مسلمان اور قادیانیوں کی گفتگو ہو تو فریقین قرآن کی آیات پڑھ کر خود اس کا ترجمہ و تشریح کرتے ہیں اور اس طرح بحث برائے بحث پڑتی جاتی ہے اور گفتگو کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مرزا صاحب سے پہلے 13 صدیوں کے مفسرین میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لے کہ اگر کوئی آیت
ہم پیش کریں یا قادیانی پیش کرے تو اس کا ترجمہ تفسیر خود سے کرنے کی بجائے کسی ایک شخصیت کا دیکھ لیا جائے جس پر مسلمان اور قادیانی متفق ہو۔ اگر اس شخصیت نے قرآن کی اس آیت کی روح سے یہ مطلب لیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف نہیں لائیں گے تو ہم یہ بات تسلیم کر لیں گے اور اگر اس مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی روح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے تو اس بات کو قادیانی مان لیں۔ اتنی ساری تمہید اس لیے باندھنی پڑی ہے کیونکہ مرزا صاحب نے لکھا ہے ایسے ائمہ و اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کی اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے قرآن پاک تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔ اس کا حوالہ ایام الصلح۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب نے لکھا ہے مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہے اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے وہ ہر زمانے میں برابر طور پر شائع ہوتی ہے۔ کرامات الصادقین میں یہ لکھا ہے۔ ایک جگہ مرزا نے لکھا ہے یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے خدا تعالی کی حکم سے انحراف ہے۔ وہ فرماتے ہیں من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اسی طرح قادیانیوں کی بہت سے عبارات ہیں۔ تو ہم اس کے ساتھ بحث کیسے کریں گے؟ اس نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے کہ ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ پہلے ایک مفسر پر اتفاق کر لیں گے کہ آپ نے جو یہ باتیں کی کیا یہ کسی مفسر نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوا ہے۔ اگر وہ کسی مفسر پر آپ سے اتفاق کر لے تو پھر اس کے ساتھ بحث کر